بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورت کیا ہے؟ میں نہر کے کنارے بنے ڈھابے پہ مردہ دلی کے ساتھ بیٹھا چائے کا انتظار کر رہا تھا۔ دل عجیب بوجھل سا تھا اور چہرے پہ 12 بج رہے تھے۔ گاؤں کے ایک بابا جی میرے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں پتر خیر ہے، بڑا پریشان لگ رہا ہے۔ میں کمزور سی آواز میں کہتا ہوں کہ بس بابا جی کیا بتاؤں، گھر سے لڑ کر آیا ہوں۔ میری بیوی کو پتہ نہیں کیوں میری باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ صحیح کہتے ہیں، عورت کی عقل اس کے گھٹنوں میں ہوتی ہے۔ بابا جی مسکرائے اور بولے جاوے جلیا، تیرا بھی کوئی حال نہیں۔ پر پتر، یہ جس نے مثال بنائی ہے نا کہ عورت کی عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے، وہ خود کوئی پاگل ہی ہوگا۔ میں نے کہا نہ بابا جی نہ، آپ نہیں جانتے ان عورتوں کو۔ بابا جی بولے نہیں پتر، تو نہیں جانتا اصل میں عورت کو، عورت کی شان کو۔ یہ تو وہ ہے جس کے ساتھ رب اپنی محبت کو ملا رہا ہے۔ اتنے میں لڑکا چائے لے کر آ جاتا ہے اور میں چائے کی چسکی لے کر پھر بابا جی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ بابا جی اپنی چائے پرچ میں ڈال کر ٹھنڈی کرنے لگ جاتے ہیں۔ بابا جی پرچ سے ہی چائے کی چسکی لے کے کہتے ہیں کہ واہ، مزہ آ گیا چائے کا۔ چائے کی تعریف کرنے کے بعد بابا جی کہتے ہیں کہ سن پتر، رب وہ ذات ہے جسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس ذات نے خود کی محبت کے بارے میں بتانا تھا کہ وہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے، تو اس نے ماں کا نام لیا کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جبکہ ماں ایک عورت ہے۔ بیٹی کو اللہ نے اپنی رحمت قرار دے دیا، جبکہ بیٹی بھی ایک عورت ہے۔ پتر، میرا ماننا یہ ہے کہ ہم مرد عورت کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ کہاں عورت اعلیٰ ظرف اور فراخ دل کی مالک اور کہاں ہم کم ظرف اور تنگ دل مرد۔ مجھے بابا جی کی باتیں لبھانے لگ گئی تھیں۔ بابا جی بولے کہ عورت ہی وہ ہستی ہے جس کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی ہے۔ بس اسی بات سے ہی تو عورت کی شان کا اندازہ لگا لیں۔ جب وہ آج سے ہوتی ہے تو اپنی پسند کی سب چیزیں چھوڑ دیتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ جب اولاد جنم دیتی ہے تو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے۔ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جیے گی یا مر جائے گی۔ پتہ ہے پتر، 22 ہڈیاں بیک وقت ٹوٹنے کے جتنا درد سہتی ہے ایک بچے کو جنم دیتے وقت، اتنا درد کبھی محسوس بھی کیا ہے تم نے؟ میں بابا جی کی باتوں سے لاجواب ہوتا جا رہا تھا اور آج عورت کے اصل مقام کا پتہ چل رہا تھا مجھے۔ بابا جی بولے ابھی آگے سن پتر، اور کلیجے پر ہاتھ رکھ کے سنی، ذرا کہیں کلیجہ پھٹ ہی نہ جائے تیرا یہ کڑوا سچ سن کے۔ پتہ ہے عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ وہ بات بات پہ مرد کی طرح مردانگی نہیں دکھاتی۔ وہ مرد پہ تھپڑوں کی بارش نہیں کرتی۔ وہ مرد کو اس کی اولاد کے سامنے گندی گندی گالیاں نہیں دیتی۔ وہ غیرت کے نام پہ مردوں کے قتل نہیں کرتی۔ وہ بھوکے بیڑیے کی طرح کسی پر جھپٹ کے اس کا ریپ نہیں کرتی۔ وہ مرد کو غصے میں طلاق نہیں دیتی۔ وہ گلیوں بازاروں میں مرد پہ آوازیں نہیں کستی۔ بابا جی کی باتیں سن کے بابا جی کی باتیں سن کے میں شرمندہ ہونے لگ گیا اور آنکھیں جھک گئی میری۔ پسینے کی بوندیں میرے ماتھے پہ نمودار ہونا شروع ہو گئیں۔ بابا جی نے شاید میری شرمندگی محسوس کر لی تھی، اسی لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئے۔ پھر بابا جی نے ڈھابے والے کو چائے کے کپ واپس لے جانے کے لیے آواز دے دی اور پھر دوبارہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ پتر، تو سمجھدار لڑکا ہے، بس ذرا جذباتی ہو جاتا ہے۔ بات کی نوعیت کو سمجھا کر اور پھر فیصلے کیا کر۔ پتر، ایک گھر میں روزانہ سب سے زیادہ جو نام لیا جاتا ہے وہ ایک ماں کا ہوتا ہے یا بڑی بہن کا، اور یہ دونوں عورت ذات ہیں۔ ہمارے گھروں کا وجود عورتوں سے ہے۔ گھر مرد نہیں بساتے پتر، عورتیں بسایا کرتی ہیں۔ گھر کی رونقیں عورتوں ہی کے توسط سے ہوتی ہیں بیٹا۔ ہر چیز سلیقے سے ملتی ہے، کپڑے صاف ستھرے ملتے ہیں، برتن دھلے دھلائے ملتے ہیں، بہترین کھانے ہمیں نصیب ہوتے ہیں۔
چھوٹے چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال بخوبی سر انجام دی جاتی ہے، تو پتر یہ سارا جادو ایک عورت ہی چلاتی ہے، ورنہ تو کیا ایک سگا باپ بھی اپنے چھوٹے بچے کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرتا۔ بچہ زیادہ روئے تو شوہر اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے کہ اسے کمرے سے باہر لے جاؤ، میری نیند میں خلل پڑ رہا ہے۔ پتر، عورت بہت ہی پیاری چیز ہے، مرد کے کردار پر انگلیاں نہیں اٹھاتی، یہ مرد کو اس کے ماضی کے تانے نہیں دیتی۔ پتر، عورت بیٹی ہے تو رب کی رحمت ہے، ماں ہے تو قدموں تلے جنت لیے پھرتی ہے۔ بابا جی کی باتیں سن کے پتہ چل رہا تھا کہ عورت دنیا کی کتنی انمول دولت ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ۔ پھر بابا جی بولے کہ جا پتر گھر چلا جا، تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تو سب سمجھ گیا ہے، اب تیرا جلدی گھر جانے کو دل کر رہا ہے۔ میں بابا جی کے ہاتھ چوم کے بولا کہ شکریہ بابا جی، آپ نے میری غلطی کو دیکھ کے کوئی سزا نہیں سنائی، بلکہ میری غلطی کو سدھارا اور احساس کروایا کہ میں غلط ہوں، مجھے سب کی عزت کرنی چاہیے۔ بابا جی مسکرائے اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کے بولے، جیتا رہ پتر، اور اب گھر جا، گھر والے تیرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔